الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ ان پچھلے دنوں میں کافی دوستوں نے احتجاج کیا کہ اردو میں لیکچر ہونا چاہیے۔ جب انگریزی والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھ پر قیامت برپا کر دی۔ ان کا نہیں، انگریزی میں ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا یہ دونوں جماعتیں مجھ سے محبت رکھتی ہیں، دین سمجھنے کے حقدار دونوں جماعتیں ہیں، اس لیے میں نے پروگرام یہ بنا لیا کہ ایک دن اردو میں لیکچر دیا کروں گا، وہی لیکچر دوسرے دن انگریزی میں دیا کروں گا، تاکہ میرا وہ تعلیمی نقطہ نگاہ جو ہے وہ تواتر سے چلتا رہے اور لوگوں کو ترتیب بار دین پہنچتا رہے۔ تو آج کی یہ تقریر عید کے موضوع پر ہے کہ مسجد کے اندر اس کو پلے کریں گے، ان دوستوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ جائے جو اس وقت پوری دنیا میں سن رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ سب سے پہلی بات کہ عید کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، کہ یہ عید ہو یا آئندہ جو ہونے والی عید ہے وہ ہو، چھوٹی عید یا بڑی عید، اس کو چھوٹی عید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، دوسری کو بڑی عید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں عقیدے کے اعتبار سے واجب ہیں، اس لیے نیت کرتے وقت بھی نیت اسی طرح کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیت کرتا ہوں اس نماز عید الفطر کی جو واجب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام صاحب کے، اس میں عید کا جو لفظ موجود ہے اس میں وقت کا تعین ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا اعلان نہیں کرنا۔ جو نمازیں خاص ہیں جن کا وقت پہلے سے متعین ہے ان میں وقت کا لفظ استعمال نہیں کرنا پڑتا، جیسا 2 رکعت نماز جمعہ، اس کے لیے وقت نہیں کہنا پڑتا، نماز جمعہ کہنا کافی ہے۔ اللہ حاضر قیاس عید الاضحیٰ ہو تو اور عید الفطر ہو تو یہ دونوں عیدیں جو ہیں عقیدے کے لحاظ سے یہ واجب ہیں، اور ان کے اندر چند ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی بات، عید منانا تو دراصل ان لوگوں کا حق ہے کہ جن کی برادری، جن کے بھائی، جن کی بہنیں کسی آزمائش میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اس وقت ہمارے کشمیر کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس وقت سولی پر چڑھے ہوئے ہیں، ان کا جینا مرنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔
وہ دن گئے کہ تم سے ڈرا کرتے تھے اجل، اب زندگی یا نام تیرے انتظار کا۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے دوست، ہمارے احباب اس وقت چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کی او فغاں کے ساتھ، ان کے درد دل کی آوازوں کے ساتھ ہمیں پوری طرح سے ہمدردی کرنی چاہیے، اور قدمے دل میں سخن قلم ہر طریقے سے ان کی ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کرونا وائرس سے پاکستان کی سرزمین میں ہمارے بہن بھائی پاکستان کے رہنے والے، ان کے قبریں کھودنے والا بندہ نہیں مل رہا۔ تو اس حالت میں ہمارا ملک جا رہا ہے، اور ملک اس وقت مالی مشکلات میں مبتلا ہے۔ ذرا کسی سے دوستی کرتے ہیں تو وہ کچھ مدد کرتا ہے، ذرا ناراض ہوتا ہے تو دوسرے دن اپنا قرضہ واپسی کے لیے کہہ دیتا ہے۔ تو ان حالات سے پاکستان گزر رہا ہے۔ ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے دکھیا لوگوں کے دکھوں میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے۔ اس وقت پاکستان معاشی غربت میں مبتلا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مالی مدد کرنی چاہیے، تاکہ عید کے موقع پر وہ اپنے بچوں کو کپڑے بھی خرید کے دے سکیں، اچھا کھانا بھی دے سکیں، اور پھر آپ کے لیے اور میرے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے تقریباً کئی ہزار آدمیوں کو راشن سپلائی کیا ہے اپنے حسینیہ شریف سے، اور جو اپنے خاندانی اقربا ہیں، میں ایک غریب خاندان کا آدمی ہوں، اس لیے ان کو فی گھر کے حساب سے 10-10 ہزار روپیہ نقد بھی دوستوں کو کہا ہے وہ کل شام سے پہلے وہ ان کو ادا کر دیں گے، تاکہ وہ سارے لوگ اطمینان کے ساتھ عید کر سکیں اور اپنی خوشیوں میں ہماری دعائیں بھی شامل کر دیں۔ بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ کوئی دکھیا انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، اس کے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ لاکھوں دعاؤں کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے جب عیدیں آئیں تو پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ قربانی والی عید میں جانور ذبح کرنے ہیں، اور عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کرنا ہے۔ کون سا کام کب کیا جائے؟ کہا جب عید الفطر کا موقع آئے تو آپ پہلے فطرانہ ادا کریں، تاکہ غریب لوگ جو نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو وقت پر کھانا، کپڑے اور دیگر ضروریات اور خوشی کے معاملات مکمل کر دیں، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے دکھیا لوگوں کے دکھوں کو، زخمی لوگوں کے زخموں کو، حاجت مند لوگوں کے حاجتوں کو اولیت عطا فرمائی ہے۔ ہم اسلام کے مزاج کو سمجھیں اور تمام اسلامی دنیا کے دکھیا لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوں، ان کے ساتھ جانی اور مالی مدد کریں، تاکہ قیامت کے میدان میں سرخرو ہو جائیں۔ فطرانہ پہلے کیوں ادا کرو؟ تاکہ غریب لوگ اپنے بچوں کو خوشی اور عید کا سامان وقت پر مہیا کر دیں۔ لیکن قربانی کا وقت آئے تو اس پر ٹائم لگتا ہے، تو پہلے تم نماز پڑھ لو، بعد میں قربانی کرو، کیونکہ قربانی کرنے میں ٹائم لگے گا، چمڑا اتاریں گے، گوشت بنائیں گے، تو مسلمانوں کو پتہ ہوگا ہم عید کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے عید کا سامان مدینے والی سرکار نے کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے غریبوں سے ہمدردی کے چیپٹر کو اس طرح کھولا ہے کہ سرکار نے فرمایا من ماتا وعلیہ دین ولم یترک قضاء فلیاتنی فانا وارثہ فعلی اداؤہ۔ جو آدمی قرض دار ہو، حالت قرض میں مر جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ جائے، اور پھر قرض کی ادائیگی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہو اور بچوں کا وارث بھی کوئی بھی نہ ہو، سرکار نے فرمایا
انا وارث اللہ من لا وارث لہو، میں ہر اس انسان کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اساں سنیا مائی ادھی باں پھڑدا جدا کوئی سہارا نہ ہوئے، کہ اس کے یتیم بچوں کا، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا، اس کی جوان بیگم کا خدا ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار ہوں، اور اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ فلیاتنی فعلیہ اداؤہ، اس کا قرضہ ادا کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ میں ایک خوبی ہے، جس طرح کہ پاکستان میں اس کے ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو سچا اور سچا مسلمان بنائے اور مالی غربت ان کی دور فرمائے، تاکہ وہ ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو اس کے منکر اور مخالف ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے پاکستان کو، جو ریاست مدینہ بننے میں دقت پیش کر رہے ہیں۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جتنے دکھیا لوگ ہیں ان کا میں وارث ہوں، اس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا میں وارث ہوں، اس کی مشکلات کا حل میں کرتا ہوں۔ تو ویلفیئر اسٹیٹ میں ہے، جب تک بندہ زندہ رہتا ہے اس کو کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، اس کی لاجنگ بورڈنگ خوراک پوشاک مہیا کرتے ہیں، لیکن مر جائے اس کے قرضے کی ذمہ داری کوئی قبول نہ کرے۔ پوری دنیا کے دانشوروں اور حکمرانوں کے مقابلے میں میری ریاست کا مزاج کتنا ملین اور کتنا نرم اور کتنا ہمدردانہ ہے کہ میں اس کے اس قرض کی بھی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ جو اس نے اپنی زندگی میں لیا تھا ادا نہیں کر سکا۔ کلمہ میرا پڑا ہے تو اس کا قرضہ کون ادا کرے؟ سرکار لوگوں سے زکاتیں لیتے رہے، فطرانے لیتے رہے، اور ایکسپیشن یعنی کفارے لیتے رہے، لیکن تو من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، سرکار نے فرمایا یہ میرے لیے بھی حرام ہے، یہ میری آل بیت کے لیے بھی حرام ہے۔ میری آل بیت کا کوئی فرد صدقہ واجبہ نہ لے سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، یہ غنیوں سے لیتا ہوں اور فقیروں کو غریبوں کو یہ واپس ادا کرتا ہوں۔ تو غریب جو ہیں ان کو فرمایا میرا دروازہ یاد رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کو فرشتے زمین پر آتے ہیں، لیکن آتے کیسے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے۔ وہ اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ جب کوئی حکم دے تو اس میں منشا حاکم کا ہوتا ہے، جب اذن مانگے تو اس کے منشا کوئی معزون کا ہوتا ہے، یعنی جو اذن مانگ رہا ہے اس کی کوئی اپنی مراد ہے جو پوری ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ اجازت چاہتا ہے۔ کہ وہ چند چیزیں زمین پر ایسی ہیں جو آسمان پر نہیں ہیں، کہ وہ کیا ہیں؟ کہ ایک تو آسمان پر کوئی غریب نہیں ہے، زمین پر غریب ہیں، اور غریب کسی امیر کے دروازے پر کھڑا نہیں ہے۔ امیروں کو حکم دیا کہ غریبوں کے دروازے پر جاؤ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں تفسیر کبیر میں، اگر کوئی آدمی قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرے کہ میں فطرانہ اس لیے نہیں ادا کر سکا، میرے پاس کوئی آیا نہیں مانگنے والا، میں زکوٰۃ اس لیے نہیں ادا کر سکا کہ میرے پاس مانگنے والا کوئی نہیں آیا، میں فدیہ اس لیے نہیں ادا کر سکا میرے پاس مانگنے والا کوئی نہیں آیا، یہ عذر قبول ہوگا؟ کہ یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ کہ یہ فقیر کی ڈیوٹی نہیں کہ اپنی عزت نفس کو بیچے اور تیرے دروازے پر حاجت مند بن کے آئے، یہ تیری ڈیوٹی تھی کہ تو غریب کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائے، اور اپنی یہ تیری حاجت تھی، یہ غریب کی حاجت نہیں تھی، اس لیے تیرا کام تھا وہاں جائے۔ تو اس طرح کی عبادت آسمانوں پر نہیں ملتی، تو اس سے اجازت مانگتے مولا کریم زمین پر جانے دے، جا کے دیکھیں اس طرح کی عبادات وہاں ملتی ہیں جو آسمان پر نہیں ملتی۔ اور کون سی چیز ہے؟ کہا آسمان پر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر نادم ہونے والا رونے والا کوئی نہیں ہے، لیکن زمین پر ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے روتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو آسمانی عبادتوں پر فوقیت حاصل ہے کہ انین المذنبین احب الیہ من زجل المسبحین،
کہ گنہگاروں کا اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے رونا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ تسبیحوں کی گونجتی آوازوں کے مقابلے میں گنہگار کا رونا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کہا یار گنہگار کا رونا تو آنسو بہانا ہے، اس میں خوبی کون سی ہے؟ یہ تسبیحوں کی گونجتی آوازوں کے مقابلے میں اس کا تقدس کیوں زیادہ ہے؟ کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت کوئی تسبیحیں کہتا ہے نا تو اس میں اس کے مقام بندگی کی نمائش ہوتی ہے کہ بندہ بہت اچھا ہے، خدا کی تسبیحیں کہتا ہے۔ لیکن جس گناہوں پر ہوتا ہے اس وقت رحمت خداوندی کی نمائش ہوتی ہے، تو رحمت خداوندی کی نمائش کا مرتبہ بندے کی نمائش کے مقابلے میں زیادہ عمدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راتیں، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں جو جاگے گا اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جس تاریخ دنیا کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ پوچھا وہ کون کون سی تاریخیں؟ فرمایا ایک شب برات ہے 15 شعبان، یہ تقریر 15 شعبان سے پہلے ہونی چاہیے تھی مگر اس کے باقی افراد اس کے بعد ہیں۔ دوسرا عید الفطر کی رات جو اب آ رہی ہے، اس رات کو جو جاگے گا۔ تیسرا عید الاضحیٰ کی رات جو قربانی والی عید کی رات ہے، اور ایک 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کی راتیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار روحانی اطلاع ہوتی رہی، خواب کے ذریعے سے دیکھتے رہے۔ تو یہ وہ ایام ہیں۔ تو ان راتوں میں ابراہیم علیہ السلام جاگے ہیں، ان کا جاگنا ایسا رنگ لایا ہے کہ ان 5 راتوں میں جو جاگے گا اس وقت اس کا دل زندہ رہے گا جب دنیا کے دل مر جائیں گے۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی وہ کہتے ہیں ان راتوں کا جو تقدس ہے اس کو میں نے خود آزمایا ہے، اس کے اندر جو کیفیت ملتی ہے وہ باقی دنوں میں نہیں ملتی۔ سرکار نے ان 2 عیدوں کو رائج کیوں کیا ہے؟ کہ دراصل جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سب پوائنٹ یاد رکھو، یہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بزرگوں نے اکٹھے کیے ہیں، میرے اپنے یہ کنٹریبیوشن نہیں۔ میرے اساتذہ، میرے پیران طریقت، میرے امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان لوگوں کی یہ کلیکشن ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 عیدیں آپ نے مقرر کیوں فرمائی ہیں؟ اور اس لیے مقرر فرمائی ہیں کہ جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں 2 عیدیں ہو رہی تھیں۔ ایک نوروز کی عید تھی، یہ موسم بہار کا پہلا دن ہے، یہ ایرانی آتش پرستوں کی یہ عید تھی۔ بعض مسلمانوں نے اپنے نام نوروز رکھے ہوئے ہیں۔ پنڈی جس محلے میں ہم رہتے ہیں پہلے کسی نے اس پر نام جڑا ہوا تھا، محلہ نوروز و آباد، وہاں ایک پٹھان تھا جس کا نام تھا نوروز۔ میں نے کہا یہ شرکیہ نام ہے، اس نام کو ہٹاؤ۔ تو آج کل اس کا نام محلہ دارالعلوم بھی مشہور ہے اور محلہ شاہ صاحب بھی مشہور ہے، پر اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہمارے دارالعلوم کا کوئی نام لے یا نہ لے، پر نوروز قابل اعتراض نام ہے کیونکہ یہ مشرکین کی اصطلاح اور بولی کی یادگار ہے۔ یہ موسم بہار کا پہلا دن تھا، اس دن وہاں کے لوگ عید منایا کرتے تھے، کیونکہ اگرچہ ان کی قبائلی حکومت تھی، ارسٹوکریسی تھی، لیکن وہ قریب کی بڑی حکومت ایرانیوں کی تھی، اس سے اثر قبول کرتے تھے، اور پھر کورس کرنے کے لیے لوگ ایران جایا کرتے تھے۔ نضر بن حارث ایک موذی آدمی تھا جس نے وہاں کورس کیا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتلاتے تو وہ کہتے کہ میں نے اپنے کورس میں یہ پڑھی ہوئی ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، جس جگہ یہ آیت آ جائے ہمارے اصول تفسیر کے علماء نے یہ لکھا ہے، یہ نشانی جو ہے یہ مکی آیتوں کی ہے
کیونکہ مدینہ میں یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، یہ مکے میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو البختری کو جب گرفتار کیا ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے، سرکار کا حکم تھا ابو البختری اگر مقابلے میں آ جائے، وہ ہمارا ذکر تنہائی میں اپنی مجلسوں میں پرائیویٹلی برائی سے نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ باوجود ہے کہ وہ کافر ہے اس کو قتل نہیں کرنا۔ جب صحابہ نے اس کو پکڑا بدر کے میدان میں، اس کو مارنے لگے، اس کو کہا ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، کہ سرکار نے منع فرمایا ہے کہ یہ ہمارا ذکر اچھائی سے کرتا ہے اور برائی سے ذکر کرتا بھی نہیں، کرنے دیتا بھی نہیں، اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا۔ حضرت وہ کہتا ہے میرا ایک حلیف ہے، میرا ایک الائنس ہے، الائی ہے۔ وہ کون ہے؟ نضر بن حارث، وہ بڑا عالم شخص ہے، اس کے ساتھ میرا وعدہ کر کے چلے تھے، اگر جیے تو دونوں اکٹھے جئیں گے، اگر مرے تو دونوں اکٹھے مریں گے، اس کو چھوڑو تو مجھے چھوڑو، اگر اس کو قتل کرو تو پھر مجھے بھی قتل کرو۔ صحابہ کرام میں مجتہدین تھے، انہوں نے کہا یار ادب رسول کو اگر دخل ہو تو پھر سرکار کے قول کے خلاف بھی کام کر دیا جائے تو مذائقہ نہیں۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا اے حضرت علی مرتضیٰ، یہ آپ نے یہ دستاویز لکھا ہے معاہدہ حدیبیہ، اس میں محمد رسول اللہ جو ہے، کفار کو اعتراض ہے اگر رسول اللہ مان لیں تو ہمارا پھر جھگڑا کیا رہ گیا، یہ رسول اللہ کاٹو تو ہمارا معاہدہ ہوگا، اس لیے اے علی رسول اللہ کاٹو۔ ان کا میں نہیں کاٹتا۔ اب سرکار کا حکم ہو انکار کرنے کی تو کسی کے پاس گنجائش نہیں، لیکن کیوں ایسا کیا؟ سرکار نے پھر وہ خود کاٹا۔ جناب مولا مرتضیٰ کو ملامت نہیں کیا کہ میں کہہ دو پھر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا ادب رسول پاک کو، تعظیم رسول پاک کو اتنی بڑی حیثیت حاصل ہے۔ ان کا یہ بے ایمان عالم ہے، اس کا علم سرکار کے خلاف استعمال ہوتا ہے، چلو سرکار کی ملامت سے لیں گے، لیکن دونوں کو رگڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جس کا علم استعمال ہو، خواہ وہ کتنا بھی علم والا ہو، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے ائمہ نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ وہ نوروز کا جو عید تھی سرکار نے وہ چھڑائی، فرمایا اس کے مقابلے میں عید الفطر کرو۔ دوسری جو تھی وہ خزاں کی عید تھی، ایک نوروز کی ہوئی اور دوسری برگریزاں کی ہوتی تھی، یہ موسم خزاں کی عید تھی۔ اچھا آپ رہا یہ قربانی والی عید کرو۔ اب جب قربانی والی عید اور باہر والی عید چل نکلی، کام چلنے لگا، اس صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی 2 عیدیں تھیں، ان کو قوم نے کہا یہ باہر والے دین عید کرتے ہو، وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ صرف باہر والے دن آتی ہے، دوسرے موسموں میں نہیں آتی۔ خزاں والی عید کرتے ہو، یہ عین خزاں کے وقت ہی آتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے سارے سال میں عیدیں گھومیں۔ سرکار وہاں اس کا بندوبست کیے دیتے کہ ان کا شمسی نظام کے تحت ہی، تمہارا قمری نظام کے تحت ہے، قمری نظام خود پھراتا رہے گا تاریخوں کو۔ جو تاریخوں کا نظام ہے یہ ہمارا قمری ہے، جو وقتوں کا نظام ہے یہ شمسی ہے۔ زور کس وقت ہو یہ شمس کا نظام ہے، سایہ اتنا ہو، سورج ڈوبے، سورج غروب ہو، سورج نکلے، اس سے تمہارے ٹائم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک تاریخوں کا تعلق ہے وہ نظام قمری اس میں استعمال ہوگا، تو خود بخود تبدیل ہو کے عیدیں آتی رہیں۔ اب اس پر ایک بڑی یادگاری بات، ایک مرتبہ بریڈ فورڈ میں قرآن کا درس دے رہا تھا، ایک مفتی صاحب ہیں، کبھی ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا تھا مجھے دیکھتے ہی، وہ آتے تھے مجلس سنتے تھے، لیکن آتے شرارت کی غرض سے تھے، سننے کی غرض سے، عمل کی غرض سے نہیں آتے تھے، بلکہ شرارت کی غرض سے آتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں جب جاؤں گا
تو میرا اثر پڑے گا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر خسر پھسر کرنے لگے، میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو لفظ مفتی تو کسی نے دیا ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ذرا سوچ کے بتلائیں، مجھے یہ بتاؤ کہ امام حنیفہ کا مذہب ہے عید کی تکبیروں کے بارے میں، دونوں عیدوں کے بارے میں ایک موقف ہے، کہا 3 تکبیریں فالتو کہنی ہیں، ثنا کے بعد اور قرات سے پہلے، 2 میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے، تیسری میں ہاتھ کانوں تک لے جانے، لیکن اس کے بعد باندھ لینے، جب کچھ پڑھنا ہے تو باندھ لینے۔ اسی طرح دوسری تکبیر میں جب قرات پڑھ چکے تو آپ رکوع پر جانا چاہتے ہیں تو 3 تکبیریں فالتو کہیں، 3 میں ہاتھ اٹھائیں اور تینوں میں ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، سیدھے رکوع پہ چلے جائے۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا، اور یہ ہے روایت عبداللہ بن مسعود، جس کو سرکار نے فرمایا کہ رضیت لامتی ما رضی اللہ ابن ام عبد، میں نے عبداللہ ابن عباس کے، عبداللہ ابن مسعود کی فقات کو اپنی امت کے لیے پسند کیا، جو جس کو پسند کرے مجھے پسند ہے۔ واہ، سخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبد، جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود ناپسند کرے مجھے بھی ناپسند ہے۔ یہ ان کا مذہب تھا، ان کی روایت تھی، اس پر عمل رہا۔ امام ابو حنیفہ ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، امام یوسف اور امام محمد اس پر عمل کرتے رہے۔ جب عباسیہ نے ان کو ملازم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جی کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا، کہ 5 تکبیریں فالتو کہنی ہے۔ تو اب وہ 5 تکبیریں فالتو کہنے لگے۔ اب اگر وہ ملازم نہ ہوتے تو یہ بات انہیں نہ کرنا پڑتی۔ اس کا جواب لائیں، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی، آپ کے اس بیان سے ان کی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر صحیح جواب ملے تو مجروح نہیں ہوتی۔ ان کا صحیح جواب پھر وہ آج تک نہ دے سکے، آج تک ادھار ہے، اس کا جواب میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے البنایا فی شرح الہدایا، ہدایہ شریف کی شرح ہے، حضرت علامہ بدر الدین عینی نے، جنہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری 25 جلدوں کی لکھی ہے، انہوں نے 12 جلدوں کا ہدایہ شریف کی شرح لکھی ہے البنایا فی شرح الہدایا۔ وہ کہتے ہیں یہ قول مجتہد فی تھا۔ مجتہد فی میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ 2 طرح کے قول مل گئے، دونوں کے پاس ثبوت ہے، آپس میں ان کی مطابقت نہیں ہو سکی، دونوں قائم رہے، ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکا، دوسرا پہلے کو مطمئن نہیں کر سکا، دونوں اپنے قول پر صحت روایت کی بنیاد پر ڈٹے رہے، اس لیے انہیں ریکنسلیشن مطابقت نہیں ہو سکی، واپس وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، تو پھر یہ قول مجتہد فی کہلائے گا۔ مجتہد فی کی کیا تعریف ہوئی؟ اگر 2 جماعتوں کے پاس 2 طرح کے قول ہیں، 2 شخصوں کے پاس 2 طرح کے قول ہیں، اور وہ صحیح روایات ہیں، سند کے اعتبار سے معتبر ہیں، عمل کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جاتا رہا، یہ دونوں روایتیں آمنے سامنے آ جائیں اور دونوں آپس میں تطبیق نہیں دے سکے، تطبیق دینے کو ریکنسلیشن کہتے ہیں انگریزی میں، تطبیق نہیں دے سکے تو وہ قول مجتہد فی بن جائے گا، اس میں حق دائر ہے، چاہے تو ایک قول پر عمل کریں، چاہے تو دوسرے قول پر عمل کریں۔ جیسا کہ ام الولد کی خرید و فروخت، یعنی جو عورت کسی، جو باندھی، جو کنیز کسی مالک سے کوئی بچہ جان دے، اس کا نام ہے ام الولد، اس کو بیچنے کی اجازت نہیں، کیونکہ جب وہ مالک مرے تو مفت میں وہ آزاد ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیچنے کی اجازت نہیں۔ اس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور ان کے ساتھ کا اور کافی سارے سوت کہ حضور کے زمانے میں ہم ام الولد کو بیچتے بھی رہے، خریدتے بھی رہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس روایت ایسی ہے کہ اس کو نہیں بیچنا چاہیے۔ اپنے وقت میں
ان کی حکومت تھی، اس نے اس کو رائج کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، یہ مسئلہ مجتہد فی بن جائے گا، نہ وہ تطبیق کر سکے نہ یہ تطبیق کر سکے، دونوں کے پاس جو دلائل معتبر ہیں، اس لیے چاہے تو اس پر عمل کرے چاہے تو اس پر عمل کرے۔ یہ شمس الائمہ سرخسی نے مبسوط سی اپنی اصول السرخسی میں صفحہ 318 اور 19 پر یہ بحث چھیڑی ہے، کہ چاہے تو اس پر عمل کرے تو چاہے تو اس پر عمل کرے، کیونکہ جناب مولا مرزا کی روایات جو ہیں ان کے اندر مستند لوگوں کی روایت ہے، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس روایت ہے وہ بھی مستند روایت ہے، اس لیے چاہے تو اس پر عمل کرے چاہے تو اس پر عمل کرے۔ اسی پر ایک مقدمے کا فیصلے کا ذکر ہے، اس میں کہتے ہیں اگر کسی شخص نے الولد کو بیچ دیا ہے تو اس کی بیع کو کینسل کیا جا سکتا کہ نہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی بیع جو ہے وہ کینسل ہے، وہ منعقد ہوتی نہیں، کیونکہ اس کا حکم یہ ہے کہ بیچا ہی نہ جائے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قول مجتہد فی ہے۔ اسی پر حضرت علامہ بدر الدین عینی نے، یہ جلد نمبر 3 ہے، البنایا فی شرح الہدایا، سوال نمبر 131 اور سوال نمبر 132، یہ دونوں سوال یہی بحث ہے۔ کہتے ہیں چونکہ یہ قول مجتہد فی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بھی مستند ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بھی مستند ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی مستند ہے، دونوں کی آپس میں تطبیق نہیں ہو سکی، ایک کوئی اپنے قول کو چھوڑ نہیں سکا، دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کر سکا، اس لیے یہ قول مجتہد فی ہو گیا۔ تو اس پر عمل کرے تو بھی حق ہے، اس پر عمل کرے تو بھی حق ہے، حق اس وقت دائر ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امام ابن حجر مکی نے سوائے بورکا میں حضرت حیدر کرار کی افضلیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس جگہ دونوں دھڑوں پر دلائل موجود ہے، ایک طبقہ کہتا ہے حضرت وہ صدیق افضل ہے، لیکن معتبرین اور چوٹی کے اکابر صحابہ وہ حضرت حیدر کرار کی افضلیت کے قائل ہے۔ مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں قرآن کے پہلے مفسر، ایک کا نام ہے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، امت میں حضرت موسیٰ اشعری کے بعد سب سے زیادہ پوری امت میں خوش آواز حضرت ابی ابن کعب تھے، انہوں نے قرآن کی قرات پر مدرسہ مکہ شریف میں مدینہ شریف میں کھولا، اور دوسرے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، سب سے چوٹی کا فقیہ، خلفائے اربعہ کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا فقیہ، اس کے درجے کا دوسرا امت مسلمہ میں کوئی فقیہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات بار بار لکھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ساری امت سے افضل ہیں، صحابہ میں کوئی ان کے برابر کا آدمی نہیں۔ اس سے تیسرے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے فہم القرآن پر مدرسہ مکہ شریف میں کھولا، انہوں نے بھی بار بار لکھا ہے کہ حضرت حیدر کرار کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں۔ 55 آدمی میں نے کلیکٹ کیے جن کو میں نے اپنی کتاب زبدۃ التحقیق کے اندر نام دیے ہیں، اور میرے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں، سنی سنائی کوئی بات نہیں لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے دونوں دھڑوں پر بھی مضبوط دلائل والے لوگ موجود ہیں، اس لیے یہ مسئلہ مجتہد فی بن گیا۔ اور حضرت امام ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائے بورکا صفحہ نمبر 156 یا 57 میں، چھاپے مختلف ہیں، بعض میں 156 ہے بعض میں 157 ہے، اس میں لکھا ہے کہ ممبا یدلو علی ان ہاؤنا زندی ان المجمعین افضل ان المجمعین انفسهم لم یقطعوا بالافضلیت المذکورۃ بل انما ظنوا فقط
کما والمفہوم من عبارات الائمۃ و اشاراتہم و سبب ذالک انہ مسئلۃ اجتہادیہ. کہتے ہیں جو چیز اس جگہ اس اجماع کو ظنی کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو اجماع بھی کہا ہے انہوں نے اس کو قطعی نہیں کہا، انما ظنوا فقط، انہوں نے افضلیت کو اس اجماع کو ظنی کہا ہے. جیسا کہ علماء اصول اور علماء عقائد کے بیانات اور اشارات سے اور تصریحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات ظنی ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ کا سبب اس کا یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، حق دائر ہے اس میں اور اس میں دونوں میں. جس طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی درست ہے، نفلوں کی نماز بیٹھ کے بھی پڑھنا درست ہے، اس میں حق دائر ہے، بیٹھ کے پڑھو یا کھڑے ہو کے پڑھو. جیسا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی نہ رکھنا بھی درست ہے، اس میں حق دائر ہے، رکھنا بھی اور نہ رکھنا بھی. یہ رکھے تو بھی حق ہے، نہ رکھے تو بھی حق ہے. اس کا نام ہے حق دائر. جیسا کہ ائمہ اربعہ اہل سنت کے جو چار مشہور امام ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، ان سے تعین مذاہب ہو گیا. ان چاروں میں حق دائر ہے، جس کسی کی بھی تقلید کرو تم حق پر ہو، لیکن ان چاروں کو چھوڑو تو بدعتی ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بڑے زور شور سے یہ بات کہی ہے کہ جو ان چاروں کی میں سے ہر ایک کی تقلید کو چھوڑے وہ بدعتی ہے. اہل حدیث نے اس بات کو اپنا لیا کہ ہم حدیث کو عمل کرنے والے. بہت حدیث پڑھ گئے ہو لیکن امام بخاری کے برابر ہونے کا دعویٰ تو تمہارا نہیں. جو ارشاد الساری شرح بخاری مصنفہ امام قسطلانی جلد اول صفحہ 28، اس پر لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری جو ہے امام شافعی کے مقلد تھے. اب اس سے تراویحوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب 8 تراویحوں کا نہیں ہے، تو امام شافعی اگر امام بخاری مقلد ہے امام شافعی کے تو اصولی طور پر ان کا بھی مذہب وہی ہوگا جو امام شافعی کا ہے. امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک، امام حنیفہ سارے 20 رکعتوں کے حامل ہیں. اس میں بھی ایک مزے کی بات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا تراویح کا امام ابی بن کعب ہے. بنایا کس نے ہے؟ حضرت عمر فاروق نے. جب دیکھا کہ لوگ تراویحیں پڑھ رہے ہیں تو اختلاف کے مطابق کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی کم پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اگر سارے اکٹھے کر لیں اور جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھ لیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا؟ ان کا بہت اچھا ہوگا. امام کون ہو؟ انہوں نے کہا ابی بن کعب، جو مولا مرتضیٰ کو ساری امت سے، پہلی امتوں سے بھی، اس امت سے بھی افضل سمجھنے والا ہے، وہ امام بنا. اور اس وقت حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے. معلومات بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بدعت بری بھی ہو سکتی ہے. مارا آول مومن حسن فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مومن اچھا سمجھے وہ اچھی ہوتی ہے. اب اس پر اچھا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مومن نے اچھا سمجھا. اسی طریقے سے 11ویں شریف اچھی ہے اور میراج شریف اچھا ہے. کیوں؟ ایمان والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اب بیان اختتام پذیر ہوتا ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہی بیان کل اللہ کو اگر منظور ہے انگریزی میں ہوگا. جب میں نے دیکھا کہ دوستوں کا اصرار بڑھ گیا ہے، اردو ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے، انگریزی ہونی چاہیے، انگریزی ہونی چاہیے، تو میں نے سوچا جب سب کی تمنا سیکھنے کی ہے تو جس ترتیب سے میں سکھانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اردو میں وہی تقریر کروں، ایک مرتبہ انگریزی میں وہی تقریر کروں، تو پھر دونوں کا مقصد پورا ہو جائے گا اور کچھ مسنگ بھی نہیں ہوگی. اگر ایک انگریزی میں کرے ایک اردو میں کرے تو پھر ایک کے حساب سے وہ رہ جائے گا. تو اس طرح اس کو رکھنا نہیں چاہتے، اس کو پورا کرنا چاہتے. اس لیے ایک دن ہم اردو سے کریں گے، ایک دن انگریزی میں کریں گے.
آج اردو میں ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اسی ٹائم پر انگریزی میں تقریر ہوگی، تاکہ انگریزی سمجھنے والے بھی اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔